سورہ نوح قرآن کریم کی ایک منفرد صورت ہے جو ایک شخصیت کے اوپر پوری صورت اللہ عز و جل نے بیان کری ہے۔ ان میں آپ کو ایک پیغمبر کا درد نظر آئے گا اس صورت میں، اور وہ شخصیت ہے سیدنا نوح علی نبینا علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں جو انہوں نے دعوت دی، سورہ نوح میں بھی آتا ہے اور تفصیل سے سورۃ الہود میں بھی آتا ہے کہ ان پر کتنی مشقت، کتنی پریشانیاں اٹھانی پڑی۔ اللہ عز و جل کے دین کی تبلیغ انہوں نے 950 سال کری۔ جو شخص 950 سال اپنی قوم میں آزمائے گا تو آخر میں ان کے وہ یہی کہے گا کہ اللہ تو انہیں عذاب دے، انہیں برباد کر دے، گمراہ لوگوں کو، کافروں کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ ان انذر قومک من قبل، کہ پیشتر اس کے ان پر درد دینے والا، ان یأتیہم عذاب علیم، درد دینے والا عذاب واقع ہو، اپنی قوم کو ہدایت کرو۔ اللہ عز و جل فرما رہا ہے کہ تم اپنی قوم کو، اپنی امت کو ہدایت کرو عذاب علیم آنے سے پہلے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا بھی، اللہ عز و جل کے خوف سے اللہ عز و جل کی تعارف بھی کرایا، مگر لوگوں نے نہیں مانا۔ کل 78 یا 80 بندے ان پر ایمان لے کر آئے، 950 سال کی تبلیغ سے، 950 سال کی دین کی دعوت سے۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، انہوں نے کہا کہ اے قوم میں تم کو کھلے طور پر نصیحت کرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کھلے طور پر نصیحت کری، میں تمہیں کھلے طور پر رب سے ڈراتا ہوں، رب کے عذاب سے، تو تم ڈر جاؤ تاکہ آگے فلاح ہو جاؤ، کامیاب پاؤ۔ ان اعبدوا اللہ واتقوہ، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، واطیعون، اور میری اتباع کرو، میرا کہا مانو، میری اطاعت کرو۔ شخصیت میں اگر کسی کی پیروی کی جاتی ہے، اگر کسی کی آنکھ بند کر کے بات کو مانا جائے تو وہ نبیوں اور رسولوں کی بات ہی ہوتی ہے، کیونکہ ان کی بات ان کی خود کی بات نہیں ہوتی، ان کی ذاتی رائے نہیں ہوتی، وہ اللہ عز و جل کا فرمان ہوتا ہے۔ تو ہر جگہ قرآن کریم میں جب بھی آتا ہے اطاعت کے لیے تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور ایک جگہ اللہ عز و جل نے یہ بھی فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اولی الامر کی۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ تم تؤمنون بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اگر تمہارا اولی الامر سے کوئی اختلاف ہو جائے تو تم اپنا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹو، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹنے کا مقصد یہ ہے، یعنی قرآن اور احادیث، قرآن حکیم کی بات مانو اور اللہ عز و جل کا فرمان، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ تو اولی الامر کی اتباع کرنے کے لیے اللہ نے کوئی واجب یا فرض نہیں قرار دیا، کہا کہ اگر ان سے اختلاف پاؤ تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹو۔ اگر ان کی اتباع واجب ہوتی تو اللہ تینوں کی طرف پلٹنے کو کہتا، نہ کہ دو طرف کو پلٹنے کو کہتا۔ تو نوح علیہ السلام کا اپنی قوم سے یہ کہنا ہے وَأَطِيعُونِ، تو تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، تو وہ ان کا حق ہے کہ وہ رسول ہیں، ان کی پیروی کرنا انسان پر، مسلمان پر واجب ہے۔ اور ہر امت میں اللہ نے رسول بھیجے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے تو ہر امت میں رسول بھیجے اور ہر امت کے رسولوں نے یہی دعوت دی ان اعبدوا اللہ، عبادت خالص اللہ کا حق ہے، واجتنبوا الطاغوت، اور طواغیت سے انکار کرو، طاغوت سے انکار کرو۔ اللہ کی عبادت خالی اس کی عبادت ہی نہیں کرنی
اس کے خلاف جو باطل خدا بنائے بیٹھے ہیں، باطل معبود ہیں، ان کا انکار بھی کرنا ہے، ان کی نفی بھی کرنی ہے، کیونکہ سب سے پہلے ہی قرآن کلمے میں آ جاتا ہے لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بجلی بنانے والا نہیں، کوئی کارساز نہیں، کوئی کشتی پار نہیں لگا سکتا، کوئی اولاد نہیں دے سکتا، کوئی شفا نہیں دے سکتا، الا اللہ، سوائے عرش والے اللہ کے، یغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا، وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَالٍ مُّسَمًّى، موت کے وقت مقرر تک تمہیں مہلت دے عطا کرے گا، ان اجل اللہ اذا جاء لا، جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے، لا یؤخر لو کنتم تعلمون، تو تاخیر نہیں ہوتی، کاش تم جانتے ہوتے۔ اللہ عز و جل فرما رہا ہے کہ جب اللہ عز و جل کا عذاب آ جاتا ہے تو تاخیر نہیں ہوتی، دیری نہیں ہوتی۔ جب موت کا وقت آ جاتا ہے، ایک سیکنڈ نہ آگے ہوگا نہ ایک سیکنڈ پیچھے ہوگا، جو اللہ نے تمہارا وقت مقرر کر دیا ہے موت کا، وہ تمہیں آ کر رہے گا۔ قال رب انی دعوت، جب لوگوں نے نہ مانا، نوح علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، قوم لیلا و نہار، کہ پروردگار میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن میرے بلانے سے وہ اور زیادہ گزید کرتے رہے۔ اللہ عز و جل فرما رہا ہے کہ میں نے انہیں بلایا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بلایا، لیکن وہ زیادہ اور زیادہ سرکشی کرتے، اس کے مفہوم میں اور زیادہ سرکشی کرتے اور ان کی بات کو نہیں مانتے اور ان کا مذاق بھی اڑاتے، اور جانے انجانے میں کہنے میں سننے میں کوئی قسم کی کمی غلطی ہو گئی ہو تو رب العالمین معاف فرمائے، آمین، اللہم آمین۔